ایز ون بیڈ ڈیڈ، یعنی کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ گناہ کر دیا ہے، خدا پہلے تو اگر آپ نے وہ نیت کی، اگر نہیں کیا تو اللہ نے لکھتے ہی نہیں، یعنی کہ نیت پہ وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اس فرشتے کو جو میرے لیفٹ پہ بیٹھا ہے یہ حکم ہے کہ تم نے گناہ نہیں لکھنا جب تک یہ کر نہ ڈالے، اور پھر اس کے بعد انتظار بھی کرنا ہے کہ یہ توبہ شاید کر لے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ، پہلے تو انٹینشن آتی ہے، گناہ کی انٹینشن اللہ نے نہیں لکھنے دیا اس کو، ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی کہا حکم ہے کہ اس وقت تک تم نے نہیں لکھنا جب تک ہوتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اگر نہیں کرتا ہے تو دین رائٹ اٹ ڈاؤن، اور وہ ایک گناہ جو ہے وہ کرے گا اس کا بدلہ ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ بیسیکلی نریٹ کی ہے on the authority of Ibn Abbas, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, among the sayings related of his Lord, the glorified and exalted, he said, اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، Allah has written down the good deeds and the bad ones. Then he explained it by saying that he who has intended a good deed has not done it, Allah writes it down with himself as a full deed. یعنی کہ ایک انسان نے صرف نیت کی ہے اچھے عمل کرنے کی، تو اللہ رب العزت جو ہیں چاہے وہ اس نے عمل نہیں کیا پھر بھی وہ نیکی لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ صرف نیت کرنے پہ وہ عمل پہ وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے بے پناہ کہ بغیر کیے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ writes it down with himself as اور اگر but if he has intended and has done it، اور اگر وہ انٹینڈ کرتا ہے یعنی کہ نیت بھی کی اور کر بھی لیتا ہے، تو اللہ writes it down with himself as from 10 good deeds to 700 times، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا بار زیادہ ثواب اس کا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیڈ کی کس طرح کی ہے، یعنی کہ اخلاص کتنا تھا اس میں، لیکن منیمم ثواب 10 ہے، یعنی کہ اگر آپ نے نیکی کی نیت کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو منیمم ثواب تو آپ کو 10 ملے گا ہی ملے گا۔ تو یعنی کہ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں الف لام میم، الف پہ آپ کو ایک الف پہ 10 نے کیا، لام پہ 10 نے کیا، میم پہ 10 نے کیا، تو یہ تو منیمم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو خوبصورت خوشلانی اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اخلاص جوڑنے کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بار بھی لکھ سکتا ہے۔ So the maximum which goes is 700 times اور the minimum which goes is 10 times اگر انسان نے نیت کر لی ہے اور اس نے وہ عمل کر ڈالا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس نے صرف نیت کی اور وہ عمل نہیں کیا تو پھر بھی ایک نیکی لکھی جا رہی ہے آپ کے عمل نامے میں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہانے نہیں ہیں ہمیں معاف کرنے کے تو اور کیا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتانا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس کے بعد اور یہ جو آپ کے رائٹ پہ فرشتہ بیٹھا ہے، کرام کاتبین، جن جو لکھ رہے ہیں، رائٹ والا از رائٹنگ دس ڈاؤن۔ آپ نے کوئی اچھی نیت کی ہے کسی کام کی، کر نہیں سکے فار سم ریزن، اس نے لکھ دی، اور اگر آپ نے کر دی، اب آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو 10 تو ملنی ہے، 10 سے اوپر کتنا جا سکتے ہیں، وہ آپ کا اخلاص ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، جو اس کا حکم ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں سب کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں جو اپنی رجسٹر ڈائری وٹ ایور جو بھی آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور
ان دا اینڈ جب میں اور آپ لقمہ اجل بن جائیں گے، یعنی کہ موت آ کے ہمیں مل لے گی، تو پھر وہ رجسٹرز کلوز ہو جائیں گے اور یا پھر وہ علیین یا سجین میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سجین سے معاف فرمائے۔ سجین بدروحوں کا رجسٹر کا کھاتا ہے، اور علیین جو ہے وہ اچھی روحوں کا جو سارا اعمال نامہ ہے اس کا کھاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے اندر ہے، یعنی کہ اتنی گہرائی میں ہے، مطلب اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ چیز کہ وہ 7ویں زمین کے اندر ہے، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر، یعنی کہ جو نیک روحوں کے اعمال نامے پڑھے ہیں وہ 7ویں آسمان کے اوپر پڑھے ہیں۔ اس کے بعد بٹ if he has intended a bad deed، اب نیت کر لیے گناہ کرنے کی کہ میں نے گناہ کرنا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو whatever، and has not done it، اللہ اور اس نے کیا نہیں، صرف نیت کی تھی لیکن وہ گناہ کیا نہیں، اللہ writes it down with himself as a full good deed, but if he has intended it, has done it، Allah writes it down as one bad deed۔ یعنی کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ گناہ کر دیا ہے، خدا پہلے تو اگر آپ نے وہ نیت کی، اگر نہیں کیا تو اللہ نے لکھتے ہی نہیں، یعنی کہ نیت پہ وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اس فرشتے کو جو میرے لیفٹ پہ بیٹھا یہ حکم ہے کہ تم نے گناہ نہیں لکھنا جب تک یہ کر نہ ڈالے، اور پھر اس کے بعد انتظار بھی کرنا ہے کہ یہ توبہ شاید کر لے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ، پہلے تو انٹینشن آتی ہے، گناہ کی انٹینشن اللہ نے نہیں لکھنے دیا اس کو، ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی کہا حکم ہے کہ اس وقت تک تم نے نہیں لکھنا جب تک ہوستا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اگر نہیں کرتا ہے تو دین رائٹ اٹ ڈاؤن، اور وہ ایک گناہ جو ہے وہ کرے گا اس کا بدلہ ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔ یعنی کہ نیکی آپ اگر کر رہے ہیں، اگر وہ کر ڈالتا ہے وہ گناہ تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی آپ کر رہے ہیں تو 10 ٹائم ملٹی پلائی ہو رہی ہے، اور گناہ آپ کر رہے ہیں خدا نخواستہ تو وہ ایک ہی لکھا جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ ریشو کیا ہے 1:10، منیمم کی بات کر رہا ہوں، 1:700 بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 700 جو ہے وہ میکسیمم ہو سکتا ہے اور منیمم 10 تو ہے ہی ہے، لیکن گناہ جو ہے یا ادھر 0 ہے یا 1 ہے، بائنری نمبرز ہیں، یعنی کہ اگر نیت کر کے اس نے نہیں کیا تو لکھا ہی نہیں گیا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اس فرشتے کو حکم ہے جو لیفٹ پہ بیٹھا ہے کہ ویٹ کرو، پھر یہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تم نے لکھنا ہی نہیں ہے، تمہارے اعمال نامے میں وہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر کر جاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھیں گے، اس کو ملٹی پلائی پہ 10 نہیں کریں گے، اس کو ملٹی پلائی پہ 700 نہیں کریں گے، جیسے کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمان ہونے کی جو صفت ہے اور رحیم ہونے کی جو صفت ہے، یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے اور جو خدا نہ خواستہ جو جہنم تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، مجھے کوئی خواہش نہیں کسی کو جہنم میں ڈالنے، نہ مجھے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے کسی کو جہنم میں بھیج کے، میں چاہتا ہوں کہ میری جنت آباد ہو۔ اور جنت آباد کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسان راستے ہمیں دے دیے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی کام کی نیت بھی کر لیتے ہیں، نیت میرے بھائی آخری جب محشر میں میزان لگا ہوگا، یہ وینگ اسکیل جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کاؤنٹ کرے گی، ایک ایک نیکی کاؤنٹ کرے گی، اور خدا نہ خواستہ اٹ بیکمس 50-49 somewhere like that، اور 50-50۔ تو ایک نیکی آپ کسی سے بھی مانگنے جائیں گے نا، اپنے والد سے مانگنے جائیں گے، اپنے بھائی سے مانگنے جائیں گے، اپنے دوست سے مانگنے جائیں گے، اپنی والدہ جو آپ کو بچپن سے بڑا کرتی ہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ آپ اپنی وائف سے مانگیں گے نہیں دیں گے، بچوں سے مانگیں گے نہیں دیں گے، بچوں کو آپ کہیں گے میں نے پوری عمر تمہیں پالا، اس کے بدلے میں نہیں،
کچھ نہیں دینا. آج میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں آپ کون ہیں. تو اس محتاجی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم سے نیت کر لو تو میں لکھ دوں گا. بس کر جاؤ گے تو 10 گنا ثواب ہے منیمم, اور میکسیمم ثواب جو ہے وہ 700 ٹائمز ہے. تو دنیا کی محتاجی سے تو ہم بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. تو جو آخرت کی محتاجی ہے نا, خدا نخواستہ, وہ ایک ایسی محتاجی ہے کہ اس دن صرف اللہ کے آسرے کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں, لیکن آخرت میں کوئی سبب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کو مل جائے سو بسم اللہ, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی کسی وجہ سے ملے گی. تو اس لیے میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ کم از کم ہر چیز میں اپنی نیت کو ضرور صاف رکھیں. جب نیت صاف ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے اعمال ناموں میں بھی صاف چیز لکھی جائے گی, نیکیاں لکھی جائیں گی. نیت ہی غلط ہوگی, نیت ہی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی, پھر بھی اللہ نہیں لکھے گا. لیکن کیونکہ اب نیت کا پھر اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. بخاری کی بڑی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو یعنی کہ پھر آپ جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال شو کر رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. عمل وہی نکلتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. وہ ایک عالم سے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر سے باہر نکلتا ہے, اور اس کا ایمان پھر سمجھ آتا ہے, اور پھر اسلام باہر نکلتا ہے. جب ایمان اندر جاتا ہے تو پھر اسلام باہر نکلتا ہے. اس کی پھر پریکٹسز جو ہیں وہ ساری اسلام کے مطابق ہوتی ہیں. یعنی کہ جب اس کے اندر ایمان صلاحیت کرتا ہے تو پھر اسلام باہر نکلتا ہے, اس کے اندر سے پھر خیر نکلتی ہے. اور مومن جو ہے وہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے, شر کا باعث نہیں ہوتا. سورہ مومنون میں بھی اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, مشکل پیدا نہیں کرتا. اور یہ مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود بھی آسانی کرنے والے ہیں. یہ اب آسانی نہیں ہے تو کیا ہے جو ہم نے پڑھا. تو اگر اللہ آسانی کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے. جتنی آسانی آپ لوگوں کے لیے کریں گے اتنی آسانی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.